آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا۔ السلام علیکم۔ جانتے تھے غم تیرا دریا بھی تھا گہرا بھی تھا، جانتے تھے غم تیرا دریا بھی تھا گہرا بھی تھا، ڈوبنے سے پیشتر سوچا بھی تھا سمجھا بھی تھا۔ آئینہ اے کاش تو اپنا بنا لیتا مجھے، آئینہ اے کاش تو اپنا بنا لیتا مجھے، فائدہ اس میں بہت تیرا بھی تھا میرا بھی تھا۔ ساتھیوں، میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ ایک دیوان ہے جسارت، اس کے خالق، اور ایک دوسری کتاب ہے جو کٹھور اور کٹھور کا ادبی پس منظر، یعنی کہ کٹھور ایک ایسی جگہ جسے سیاست کا گڑھ کہا جاتا ہے، اور ہمارے بیچ جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسرار الحق اسرار صاحب، ان کا ایک دوسرا جو مجموعہ ہے دسترس، جسارت اور کٹھور کا ادبی پس منظر، ان تینوں کتابوں کے خالق ہیں آپ۔ شان میرٹھ کے نام سے آپ کو خطاب دیا جا چکا ہے، آپ اردو شاعری میں اساتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں اردو شاعری کے حوالے سے کافی محنت کی ہے۔ آئیے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آپ کی زندگی اردو شاعری کے حوالے سے آپ نے اپنی زندگی میں کتنا کام کیا۔ میرا سب سے پہلا سوال سر آپ سے ہے کہ آپ کے اندر شاعری اور اردو کا جذبہ کب اور کیسے پیدا ہوا؟ دراصل اردو زبان ہماری مادری زبان ہے، اور مجھے حالانکہ جو رسمی تعلیم کا سلسلہ ہے اردو مجھے 5ویں کلاس سے آگے پڑھنے کے لیے نہیں ملی، لیکن اردو سے مجھے محبت پتہ نہیں کس وجہ سے پیدائشی ہی سمجھیے کہ پیدائشی تھی۔ اردو کا مطالعہ میرا مسلسل رہا، حالانکہ اسکول میں مجھے کہیں پھر آگے اردو نصیب نہیں ہوئی، اور لیکن اردو میری ہمیشہ بہتر سے بہتر ہی ہوتی چلی گئی، چونکہ پڑھتا رہا، کتابیں پڑھتا رہا، ناول پڑھتا رہا، افسانے پڑھتا رہا، تاریخیں پڑھتا رہا، تو اردو سے لگاؤ تو ہمیشہ سے ہی رہا۔ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، ابتدائی زندگی اس قدر دیگر غم اور پریشانیوں سے گھری ہوئی تھی کہ اس طرف توجہ ہی نہیں جا سکتی تھی، ہوش ہی نہیں، ہوش بھی سے باہر کی چیز تھی شاعری۔ لیکن پھر جب زندگی نے کچھ ٹھہراؤ محسوس کیا اپنے آپ میں، تو شاعری کی طرف بھی توجہ ہوئی۔ کٹھور میں شاعری کا شوق سیاست کے ساتھ ساتھ اچھا خاصا جاری تھا۔ میرے بچپن میں تو 15 روزہ ہفتہ روزہ نشستیں جاری تھی، میں بچہ تھا، میں شریک ہوتا تھا، تو لگاؤ تو بچپن ہی سے تھا، لیکن شعر کہنے کا یا شاعری کی طرف جانے کا ہوش نہیں آیا۔ بہرحال جیسے 7ویں 8ویں کلاس میں اس وقت تھا کہ ہمارے یہاں استاد بشیر ہوا کرتے تھے جو پیشے سے باربر تھے، اور استاد بھی وہ باربری کی حیثیت سے مانے جاتے تھے، لیکن شعر بھی بہت اچھا کہتے تھے اور پڑھتے بہت اچھا تھے۔ انہوں نے مجھے اس طرف لگایا، ردیف قافیے وغیرہ سمجھایا، اوزان کے بارے میں بتایا، اور بہرحال جیسے تیسے اس وقت شاعری شروع ہو گئی تھی۔ یہ لگ بھگ اس وقت میں اندازہ آپ کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ اس وقت میری عمر 7ویں 8ویں کلاس میں یہی 15-16 سال عمر ہوتی ہے، اتنی بھی نہیں تھی، بس 12-14 سال عمر رہی ہوگی۔ پہلی بار میں کوئی شعر لکھا تھا یا کوئی غزل کس طرح سے لکھی گئی؟ پہلی بار تو جو غزل لکھی، انہوں نے کہا کہ بھئی اسرار میاں مجھے نظر آتا ہے کہ تمہارے یہاں موزونیت ہے، شعر کہا کرو۔ میں نے کہا جی مجھ سے شعر بھی کہاں ہوں گے، کہنے لگے نہیں ہوں گے اگر آپ کوشش کریں گے۔ تو بہرحال اس دن میں نے شام کو گھر آنے کے بعد کھانا وانا کھا کے جو میں لے کے بیٹھا کہ آج چلو شعری کہتے ہیں، تو جو مجھے یاد بھی نہیں کیا مصرع رکھا ہوا تھا، ترہی مصرع رکھا ہوا تھا، اس مصرے پہ میں نے 30-32 شعر کہے گئے اور رکھ دیے۔ صبح کو میں نے استاد آپ خامخواہ ایک ہفتہ 15 روز لگاتے ہیں اس میں، جو رات تھوڑی سی دیر میں ہی
غزلیں ہو گئی. کہنے لگا کہ کہنے لگے کہ میں نہیں کہتا تھا کہ تمہارے یہاں معذوریت ہے. میں نے کہا تو ٹھیک ہے اب اس کی اصلاح کیجیے. کہنے ٹھیک ہے. پھر وہ میں نے غزل پڑھی نشست میں, لیکن میرا اس میں کچھ نہیں تھا. ٹوٹل کی ٹوٹل غزل انہوں نے اپنی کر دی تھی. وہ ایسی تھی کہ اس میں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح سے پہلی غزل ہوگی. اس سے مجھے نہ کوئی شعر یاد ہے نہ کچھ اور واقعہ یاد ہے. اس کے بعد پھر مجھے گھریلو حالات کی وجہ سے کچھ اور چھوڑنا پڑا اور میں باہر نکل گیا. پھر تو ایک طرح سے جہاں گردی سی رہی. نہ روٹی کا ہوش تھا نہ کپڑے کا ہوش تھا. ہوش کیا, ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی تھی. دہلی جیسے شہر میں رہا, لیکن شعر و شاعری کی طرف توجہ دھیان بھی نہیں جا سکا. اور پھر 72-73 میں 74 میں میری شادی ہو گئی. اس کے بعد کچھ اور رہنا پڑا. تو پھر اثر میں نے یہاں اس وقت بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی. سارے شاعر تھے سب کے سب, لیکن سب خاموش تھے. میں نے ان سب کو جگایا, اکٹھا کیا اور باقاعدہ پھر اثر ترہی نشستوں کا سلسلہ کٹور میں شروع کر دیا. یہاں سے مطلب شاعری میری بھی شروع ہو گئی. ماشاء اللہ. اس کے بعد میرٹھ میں ایسے کتنے شاعر ہوئے تھے جو معتبر ہوئے, اور ان میں کن صاحب سے آپ کا خاصا تعلق رہا؟ دراصل ابھی چند سنگھ یونیورسٹی میرٹھ میں شعبہ اردو نے ایک اپنا مجلہ شائع کیا ہے, اور انہوں نے میرٹھ کو دبستان کے طور پہ پیش کیا ہے اس رسالے میں. اور اس رسالے میں ایسے نام ہیں جو ہم نے سنے تو تھے لیکن ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے, لیکن ان کا ہماری آواز کے نام سے انہوں نے وہ کتاب شائع کی ہے. تو اس میں شاعر تو بہت سارے لوگ ہوئے ہیں. جیسے سب سے پہلا نام دلمیر کا انہوں نے بتایا ہے, اور اس وقت زبان بھی بڑی عجیب و غریب تھی, آج جیسی زبان نہیں تھی. اس کے بعد خلق میرٹھی جو غالب کے شاگرد تھے, مولانا اسماعیل میرٹھی یہ بھی غالب کے شاگرد تھے, اور ان کا تو مطلب بہت زبردست کام ہے. ایک مرتبہ فراز پاکستان سے آئے ہوئے تھے, میرٹھ نوچندی میں پڑھنا تھا انہوں نے, تو انہوں نے آ کے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں اس میرٹھ کی سرزمین کو سلام بھیجتا ہوں, سلام کرتا ہوں کہ ان کی بدولت, مولانا اسماعیل کی بدولت میں نے اردو کی طرف میرا رجحان ہوا اور اردو میں نے سیکھی. لیکن میرا جہاں تک تعلق ہے میرٹھ سے, میری تو بہت مدتوں کے بعد رسائی ہو پائی تھی. اور میں تو کہوں گا کہ اس وقت جب میں میرٹھ سے جڑا ہوں, میرٹھ کے ادبی حلقوں سے جڑا ہوں, تو حفیظ سب سے بلند معیار شاعر تھے. اور اس وقت وہ ہندوستان میں کیا غیر ممالک تک میں ان کا نام تھا, وہ جاتے تھے. اور وہ شاعر سے بھی اچھے انسان, شاعر سے بھی اچھے تھے. ان سے راہ و رسم ہوئی. ایمرجنسی کے دور میں 77 میں جب ایمرجنسی لگی, اس میں وہ جیل چلے گئے, انہیں جیل بھیج دیا گیا. جیل سے جب وہ رہا ہوئے تو پھر ہم نے کٹور میں جشن منایا. یہ کٹور کا پہلا کل ہندو مشاعرہ تھا جو جشن میر حفیظ کے نام سے کٹور میں منعقد ہوا. اور پھر ان سے مراسم بھی گھریلو ہو گئے, وہ بھی کٹور آتے جاتے رہے, ہم بھی آتے جاتے رہے. کٹور میں جو مشاعرے ہوئے, ہر مشاعرے میں خواہ چھوٹی سی نشست ہو, خواہ بڑا آل انڈیا کل ہندو مشاعرہ ہو, ہر ایک میں ان کی شرکت رہی. اور انتہائی شریف النفس اور خوددار قسم کی شخصیت تھے. میں ان کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صاحب فراش تھے, کئی سال سے مطلب چرپائی پہ تھے, مشاعرے بھی پڑھنے بند ہو گئے تھے. وہ فیض عام میں کلرک کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے تھے, تو اس کی پینشن جو بھی ہوگی تھوڑی بہت, اس میں گھر کا گزارا چل رہا تھا. اس زمانے میں ملائم سنگھ کی حکومت تھی. ملائم سنگھ نے بطور مدد 1 لاکھ روپے کا چیک ان کے لیے بھیجا تھا, حفیظ صاحب کے لیے. اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ کٹور میں مشاعرہ تھا, اس میں وہ مدعو بھی تھے. میں بھی میرٹھ میں اسٹے کرتا, میرا اسٹے بھی میرٹھ ہی میں تھا اس روز. تو میں وہاں سے چلتے وقت میں نے چلیے حفیظ صاحب سے ملتا چلوں.
میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. میں جب اٹھنے لگا تو کہنے لگے سالمیہ بیٹھے رہو ذرا. میں کیوں خیریت تو ہے؟ کہنے لگے ہاں وہ ڈی ایم آنے والے ہیں, کلکٹر صاحب آنے والے ہیں. پھر میں کیا کروں گا اس میں؟ کہنے لگے بیٹھے رہو بس تم. میں بیٹھ گیا. خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈی ایم صاحب آ گئے. انہوں نے اپنا خیر خیریت پوچھی, بات چیت ہوئی. پھر کہا کہ صاحب ایسے ایسے حکومت نے, ملائم سنگھ جی نے آپ کو یہ بطور امداد 1 لاکھ روپے کا چیک بھیجا ہے. تو حفیظ صاحب میں ایک عجیب خاصیت تھی کہ وہ مشاعروں میں غزلیں پڑھتے تھے, خوب پڑھتے تھے, لیکن نثر میں ایک جملہ بھی کبھی ادا نہیں کرتے تھے. ان سے نثر میں بولا ہی نہیں جاتا تھا. تو ڈی ایم صاحب سے بھی کہنے لگے جی وہ جی وہ جی یہ وہ جی وہ. تو میں سمجھ گیا, میں نے کہیں سے کچھ کہا نہیں جا رہا. میں نے کہا صاحب, میں نے ڈی ایم صاحب دراصل اگر اس میں لفظ امداد نہ لکھا ہوا ہوتا تو حفیظ صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ 1 لاکھ روپے ہوتے, 1 روپیہ ہوتا ہے, 1 کروڑ ہوتے, وہ قبول ہوتے, لیکن بطور امدادی نہ قبول نہیں ہے. تو انہوں نے حفیظ صاحب کی طرف کو دیکھا, کہنے لگے جی 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 ٹھیک کہہ رہے ہیں سالمیہ, ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور بہرحال انہوں نے وہ 1 لاکھ روپے کا چیک اس حالت میں کہ جب وہ شاید پیسے سے محتاج تھے اسے ٹھکرا دیا. تو ایسے لوگ کہاں پیدا ہوں گے, کہاں پیدا ہوتے ہیں. صحیح. اور ان سے براسم بہرحال آخر وقت تک رہے. پٹھور سے ان کا اچھا تعلق رہا. پٹھور سے انہوں نے, میں نے بتایا کہ ہماری نشستوں میں شریک ہوتے تھے, یہیں ٹھہرتے تھے. بڑے مشاعروں میں تو آتے ہی آتے تھے, چھوٹی چھوٹی نشستوں میں بھی شریک ہوتے تھے. حتیٰ کہ مصرے دیتے تھے. رہی مصروں میں مصرا کے حافظ صاحب آج آپ دیجیے تو مصرا دے دیتے تھے, پھر شریک بھی ہوتے تھے. پٹھور میں آپ نے اردو کے حوالے سے کیا کیا کام کیے شاعری کے ساتھ ساتھ میں دوسری اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے؟ اردو زبان کے سلسلے میں تو دراصل چونکہ میرے نزدیک اردو دنیا کے بہت سب سے زیادہ, اگر میں نہ کہوں تو بھی بہت زیادہ خوبصورت زبانوں میں سے ایک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو کوئی ایک زبان نہیں بلکہ اس میں 10 زبانوں کے چنیدہ الفاظ اکٹھے کیے گئے ہیں. اس لیے اس کی حیثیت اور بھی مزید بڑھ گئی ہے. تو کیا پوچھا تھا تم نے؟ آپ نے کیا کیا کام کیا؟ ہاں, چونکہ یہاں اردو سرکاری زبان کی حیثیت سے ختم ہو گئی تھی, اسکولوں سے بھی ختم ہو گئی تھی, اردو میڈیم اسکول بھی ختم ہو گئے تھے. اس زمانے میں ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد اور رام لال جو اپنے زمانے کے بڑے افسانہ نگاروں میں سے ایک تھے, انہوں نے اردو رابطہ کمیٹی کے نام سے ایک تحریک چلائی تھی. اور مانگ یہ تھی کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے. تو وہاں میرٹ آئے تھے, وہ ان کی اس میٹنگ میں بھی شریک ہوا تھا. اور انہوں نے پھر درگاہ یہاں کا میرٹھ ضلع کو میرے سپرد کر دیا تھا. پھر یہاں ہم نے اس کے لیے پٹھور میں نواح کے سب گاؤں میں کمیٹیاں بنائیں. اور اس کا اندازہ یہ ہوا کہ اس وقت اردو پٹھور میں بھی بالکل ختم ہو چکی تھی. تو اردو دوسری سرکاری زبان تو بنی, لیکن کچھ معاملات میں مطلب مکمل طور سے نہیں, کچھ شعبوں میں مطلب اس کو درجہ دے دیا تھا اردو, اور وہ بھی لاگو نہیں کیا گیا تھا. کانگریس کی گورنمنٹ میں یہ ہوا تھا, کانگریسی کو 88 میں کانگریس کی حکومت ختم ہو گئی تھی, پھر ایسے ہو گیا. لیکن اس کا یہ ہوا کہ ہماری یہاں جو ہم نے دم بچایا اردو کے لیے, جگہ جگہ محلے کمیٹیاں بنائیں, جلسے کیے, گاؤں کیے. تو ایک طرح سے اردو کی مردہ روح میں جان سی پڑ گئی تھی. اور تمام اسکولوں میں پھر چاہے چھوٹا اسکول ہو, حتیٰ کہ ہمارے یہاں اس وقت جونیئر اسکول تھا تو اس میں بھی اردو نہیں تھی. انہوں نے بھی اردو کو چالو کی لگایا, اپنے یہاں چلایا, شروع کر دیا. جو بھی چھوٹے موٹے اسکولس تھے, پرائمری اسکول, سب میں اردو شروع ہو گئی. اور پھر اتفاق سے اردو ٹیچرس وغیرہ رکھے گئے. اس کی وجہ سے اردو میں اور ایک اضافہ ہو گیا, بہت مطلب طاقتور سی بن گئی. اور آج بھی اردو تقریباً پھر اسی نہج پہ پہنچ رہی ہے کہ اردو سے لوگ کام تو لیتے ہیں لیکن اردو کے لیے کچھ کرنا پسند نہیں کرتے, نہیں کر پاتے. بہرحال یہ اردو کے حق میں اچھا نہیں ہے. خاص طور سے اردو رسم الخط پوری طرح خطرے میں ہے. زبان کا ختم ہونا تو ممکن نہیں ہے, چونکہ ہندی وغیرہ اردو کے مکمل نہیں ہو سکتی.
تو ہندی اگر جاری رہے گی تو اردو تو جاری رہے گی، لیکن رسم الخط لپی جو ہے وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہے. نہ لوگ پڑھنا جانتے ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں، بولنا البتہ سبھی جانتے ہیں. مشاعروں اور اصلاح معاشرت کا خاصا اچھا تعلق رہا ہے اور ہے بھی، اس میں آپ کا کیا کردار تھا؟ جہاں تک شاعری سے اصلاح کا تعلق ہے، میں نے شعر ہمیشہ یہ طے کر کے لکھنے بیٹھتا ہوں کہ جس سے میں خدا کے روبرو بیٹھا ہوں. شعر کے ساتھ میں کسی قسم کی بھی مطلب بے ایمانی کرنا گوارا نہیں کرتا. لیکن اس کے علاوہ اصلاح معاشرت جو ہے اپنی جگہ ایک موضوع ہے، اور وہ ہم نے 2002-03 میں ایک تحریک چلائی جو خاص طور سے شادی بیاہوں کے سلسلے میں جو رسومات ہیں جو غیر اخلاقی بھی ہیں، غیر اسلامی بھی ہیں، اور خام و خواہ بربادی کی طرف جا رہی ہیں، ان کے خلاف تحریک چلائی. اور اس میں کافی لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، ہماری اس میں ساتھ دیا، اور بہت سارے شادیاں بغیر بارات کے، بغیر جہیز کے ہوئی، اور کچھ ابھی بھی دکھائی دے رہی ہیں. لیکن بہرحال اصلاح معاشرت کا جہاں تک تعلق ہے، شاعری کے ذریعے سے اصلاح معاشرت ہو سکتی ہے، اور کی جاتی ہے، اور ہوتی بھی ہے کسی نہ کسی حد تک. اور وہ کم از کم سماج کے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ خرابیوں سے بچے اور اچھائیوں کی طرف آئے. یہ ہو سکتا ہے، اور کیا. بہتر ہے. مشاعروں اور آپ کے آج کے ماحول کو دیکھ کر کے جو ہے لگتا ہے کہ ایک عام رواج بن گیا ہے کہ مشاعروں نے جو ہے ایک ایسی جگہ بنا لی ہے اپنے اندر، کچھ شاعر جو لوگ ہیں انہوں نے شاعری کو اپنا آمدنی کا ایک ذریعہ بنا لیا، وسیلہ بنا لیا ہے. اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دراصل مشاعرے پرانے وقتوں میں تو بڑے مشاعرے نہیں ملتے، نشستیں ملتی ہیں. یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ مشاعرہ بھی ایک تفریح ہے، لیکن مہذب لوگوں کی تفریح ہے یہ. اور جب سے مائک بازار میں آیا ہے، ایجاد ہوا، اس کے بعد مشاعرے بڑے بڑے مشاعرے ہونے لگے، اور اس میں شرکاء کی جو تعداد تھی، یا شرکاء کی جو شرکتیں تھیں، وہ محدود نہ رہ کے لامحدود ہو گئی. اور ظاہر سی بات ہے، شاعری کو ہم لاکھ کہیں کہ عوام کے لیے ہوتی ہے، لیکن عوام شاعری کو سمجھ نہیں پاتی، شعر سمجھ میں نہیں آتا ہر آدمی کے، لگاؤ بھی نہیں ہوتا. جی، بڑی بات کو چھوٹے سے چھوٹے کم سے کم الفاظ میں کہنے کے بعد وہ تھوڑی مشکل بھی ہو جاتی ہے. اسی لیے شعر سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اب آج کے جو مشاعرے ہیں، چونکہ مشاعرے میں وہی پڑھا جائے گا جو پبلک پسند کرے گی، جو عوام چاہے گا، اور عوام کا جو معیار ہے وہ اتنا بلند یا اتنا بالغ نہیں ہو پاتا کہ اچھے شعر کو وہ سمجھ سکے. لہذا مشاعرے تو رفتہ رفتہ نوٹنکی ہو کے رہ گئے ہیں، جن سے نہ تو ادب کو کوئی فیض پہنچ رہا ہے، اور نہ ہی کوئی اصلاح معاشرت کا کوئی معاملہ مشاعروں سے منسلک محسوس ہوتا ہے. تو بہرحال مشاعروں کی بھی سدھار کی طرف کم از کم شاعروں کو توجہ دینی چاہیے کہ وہ ایک طرح سے معاشرے کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر مریض کے ساتھ مریض نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے علاج کی کوشش کرتا ہے. یہ کوشش شعراء حضرات کو بھی کرنی چاہیے کہ مشاعروں کے معیار کو بہتر بنائیں. آج کے دور کی نشست جو اردو ادب کی نشستیں ہوتی ہیں، ان کے مقابلے میں اور مشاعروں کے مقابلے میں ادب کس محفل میں زیادہ مل جاتا ہے؟ ادب تو ظاہر سی بات ہے نشست میں ہی ہوگا، کیونکہ نشست میں چند لوگ ہوتے ہیں، مخصوص لوگوں کو عام طور سے بلایا جاتا ہے جو ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں، ادب کو سمجھتے ہیں، ادب سے واقفیت رکھتے ہیں. وہ لوگ ہوتے تو وہاں شاعر بھی وہی کچھ پڑھتا ہے جو ادب ہے، یا جو ادب چاہتا ہے شاعر بھی وہی پڑھتا ہے. مشاعروں میں تو ادب کا نام بس چند لوگ ہیں جو بھی مشاعروں میں بھی ادبی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اچھے شعر پڑھتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو شاعر ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک کیا پسند کر رہی ہے. میرا ایک سوال بیچ میں تھا، وہ میں نے اس میں کیا تھا کہ آپ یہ جو آج کل کے جو مشاعرے ہو رہے ہیں اکثر،
فلم میں ایک عام رواج یہ بن گیا ہے کہ شاعروں نے جو ہے اس کو اپنی آمدنی کا وسیلہ بنا لیا. یعنی کہ اگر ہم کسی شاعر کو اپنے مشاعرے میں بلانے کے لیے کال کر رہے ہیں یا ان کو انوائٹ کر رہے ہیں تو وہ اپنی فیس پہلے طے کر لیتا ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ وہی ہے نا، جب تفریحی چیز بن گئی اور تفریح میں بھی معیار ختم ہو گیا. شاعروں نے بھی، حالانکہ پہلے پرانے وقتوں میں بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مشاعروں میں سارے شاعر ہی نہیں ہوتے تھے، متشاعر بھی ہوتے تھے. لیکن اب یہ عالم ہے کہ مشاعروں میں شاعر اگر 10 ہوتے ہیں تو 90 متشاعر ہوتے ہیں. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اور جو مشاعرے کرانے والے ہیں وہ بھی ٹھیکیدار ہو گئے ہیں، وہ بھی ٹھیکے لیتے ہیں مشاعروں کے، باقاعدہ مشاعرے کراتے ہیں، ان میں پیسے کماتے ہیں. شاعر بھی پیسے لینے لگے. بتایا یہ جاتا ہے کہ ہمارے بچپن میں بھی یہ بات تھی کہ مشاعروں میں، نشستوں میں پیمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن بڑے مشاعروں میں ہو چکا تھا. مطلب شاعر پیسے لینے لگے تھے. بتاتے ہیں کہ جگر مراد آبادی کسی موقع پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیک وقت 4 آدمی انہیں اپنے اپنے یہاں لے جانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے پیچھے چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ بھائی جو 100 روپے دے گا میں تو اس کے یہاں جاؤں گا. وہ ایک صاحب نے 100 روپے دے دیے. بتاتے ہیں کہ یہاں سے مشاعروں میں پیمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا. اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ جو ذرا سا مشاعروں میں مقبولیت حاصل کر لیتا ہے اس کی فیس کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. لہٰذا اچھے مشاعروں کا ہونا تو بڑا مشکل ہوتا نظر آتا ہے. میں نے شروع میں جو ہے انٹرویو سے پہلے آپ کے 2 شعر پڑھے تھے اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی یہ غزل جو ہے، یہ چونکہ آپ کی یہ غزل مشہور بھی ہے، آپ اس میں یہ پڑھ دیں تاکہ زیادہ جو ہے بہتر ہو جائے. میں یہ غزل پڑھ دیتا ہوں. غزل کا مطلب اس طرح ہوا ہے کہ جانتے تھے غم تیرا دریا بھی تھا گہرا بھی تھا. جانتے تھے غم تیرا دریا بھی تھا گہرا بھی تھا. ڈوبنے سے پیشتر سوچا بھی تھا سمجھا بھی تھا. ڈوبنے سے پیشتر سوچا بھی تھا سمجھا بھی تھا. آئینہ ہے کاش تو اپنا بنا لیتا مجھے. آئینہ ہے کاش تو اپنا بنا لیتا مجھے. فائدہ اس میں بہت تیرا بھی تھا میرا بھی تھا. فائدہ اس میں بہت تیرا بھی تھا میرا بھی تھا. ایک عذاب جان تھی اس کی تنک ہوئی مگر. ایک عذاب جان تھی اس کی تنک ہوئی مگر. ذائقہ اس درد کا تیکھا بھی تھا میٹھا بھی تھا. ذائقہ اس درد کا تیکھا بھی تھا میٹھا بھی تھا. اور یہ شعر کہ کیسے پڑھ لیتا میں اس چہرے سے اپنا حال دل. کیسے پڑھ لیتا میں اس چہرے سے اپنا حال دل. وہ رخے جگنو صفت جلتا بھی تھا بجھتا بھی تھا. وہ رخے جگنو صفت جلتا بھی تھا بجھتا بھی تھا. اور جانے جی میں آسماں کے آج یہ کیا آ گئی. جانے جی میں آسماں کے آج یہ کیا آ گئی. آج تو بادل بہت گرجا بھی تھا برسا بھی تھا. آج تو بادل بہت گرجا بھی تھا برسا بھی تھا. آج تو بادل بہت گرجا بھی تھا برسا بھی تھا. اور مدتوں میں نے کیا ہے یوں غزل کا مشغلہ. مدتوں میں نے کیا ہے یوں غزل کا مشغلہ. ایک تیرے نام کو لکھتا بھی تھا پڑھتا بھی تھا. ایک تیرے نام کو لکھتا بھی تھا پڑھتا بھی تھا. اور مقطع کا شعر سننے کے جب وہ رخصت ہو گئے ہم سے تو یاد آیا ہمیں. جب وہ رخصت ہو گئے جب وہ رخصت ہو گئے ہم سے تو یاد آیا ہمیں. ان سے اسرار کچھ کہنا بھی تھا سننا بھی تھا. ان سے اسرار کچھ کہنا بھی تھا سننا بھی تھا. بس